یہ تھا صوبہ بلوچستان کا احوال، اور اب باری ہے صوبہ سرحد کی، اور پروگرام کے اس حصے میں مینگورہ میں کمیونٹی پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اور لیویز میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بھرتی کے علاوہ دیگر چند رپورٹس شامل ہیں۔ موجود ہوں پشاور یونیورسٹی میں، جہاں شعبہ اردو کے زیر اہتمام محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ پشاور یونیورسٹی میں مشاعرے کا انعقاد شعبہ اردو کی انتظامیہ نے کیا تھا، جو پچھلے کئی سالوں سے چلی آ رہی روایت کی طرح اس بار بھی موسم بہار کی آمد کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ یونیورسٹی کے لان میں سجنے والی اس محفل غزل میں صوبے بھر سے نامور شعراء کے علاوہ شعبہ اردو کے طلباء اور طالبات بھی شریک ہوئے۔ مشاعرے کی صدارت ممتاز شاعر طه خان نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کے فرائض خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر سید محمد ذاکری نے انجام دیے۔ شرکاء نے اپنے خوبصورت کلام سے سامعین کو محظوظ کیا اور خوب داد سمیٹی۔ مشاعرے کے اختتام میں سید ذاکری نے امام خمینی کے کلام سے خوبصورت اشعار حاضرین کے سامنے پیش کیے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری اقدار، ثقافت اور روایات سمیت ادب میں بھی مشترکات پائی جاتی ہیں، اور اس طرح کے پروگرام اس تعلق کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیاں گٹن کے اس ماحول میں طلباء اور طالبات کے لیے ہوا کے تازہ جھونکے سے کم نہیں۔ کیمرہ مین عمران مہر کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز، پشاور۔ میں اس وقت دریائے سرن پر موجود ہوں۔ ضلع مانسرہ سے 3 دریا گزرتے ہیں، دریائے سندھ، دریائے کنار اور دریائے سرن۔ دریائے سرن پونچھ ویلی اور سرن ویلی کے پہاڑی سلسلوں سے نکلتا ہے، جو کہ پکھل اور تناول سے گزرتا ہوا سیدھا دریائے سندھ میں جا ملتا ہے۔ ضلع مانسرہ میں دریائے سرن ایک خوبصورت مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ یہاں موسم گرما میں ملک کے بیشتر علاقوں سے آنے والے سیاح پکنک بھی مناتے ہیں اور ٹھنڈے پانی میں گرمی کی شدت کم کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج سے کئی برس پہلے دریائے سرن کا پانی لوگ گھروں میں پینے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن حکومت کی عدم توجہ کے باعث مختلف شہروں کے گندے نالے مقامی لوگوں نے اس میں پھینک کر اس صاف ستھرے پانی کو آلودہ کر دیا ہے۔ تاہم دریائے سرن سے حکومت کئی فائدے حاصل کر سکتی ہے، جن میں پنچکیاں، مختلف ڈیم قائم کر کے بجلی حاصل کر سکتی ہے، مختلف نہریں نکال کر سینکڑوں کنال بنجر زمینوں کو زرخیز بنا سکتی ہے، اس کے کنارے تالاب بنا کر فشری فارم قائم کرنے، پکنک پوائنٹ قائم کر کے سیر و سیاحت کو بھی فروغ مل سکتا ہے۔ تاہم دریائے سرن کے کنارے حفاظتی پشتے قائم نہ ہونے کے باعث ہر سال ساون کے مہینے میں پانی کی سطح بلند ہونے اور دریائے سرن میں طغیانی سے زمینداروں کی سینکڑوں کنال زرعی زمینیں پانی کے کٹاؤ کے باعث اس کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ہر سال زمینداروں کو زمین کے کٹاؤ، فصلیں تباہ ہونے اور قیمتی تناور درخت دریائے سرن میں بہہ جانے کے باعث کروڑوں روپوں کا خسارہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی حکومت نے متاثرہ زمینداروں کی نہ تو مالی معاونت کی ہے اور نہ ہی حفاظتی پشتے قائم کرنے پر توجہ دی ہے، جبکہ دریائے سرن میں موجود مچھلیوں کی ایک خاص قسم جو کہ کھانے میں بڑی لذیذ ہوتی ہے، محکمہ فشریز کی نااہلی کے باعث ہر سال شکاری اس کی نسل کشی بلیچنگ پاؤڈر، مایا گیس، کرنٹ اور ڈائنامیٹ بلاسٹ کر کے کرتے ہیں، جس کے باعث مچھلیوں کی نسل کشی کا سلسلہ بھی عروج پر ہے۔ دریائے سرن میں سے بعض لوگ پتھر، ریت بھی تعمیرات کے لیے حاصل کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ دریائے سرن پر وفاقی و صوبائی حکومتیں توجہ دے کر کئی فائدے لے سکتی ہیں اور حکومت کی دریائے سرن پر توجہ کے باعث اس دریا کو ملک میں عام مقام مل سکتا ہے۔ کیمرہ مین زاہد کشمیری کے ساتھ مظہر بشیر، دنیا نیوز، مانسرہ۔ سوات میں کمیونٹی پولیس کی 7ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، جہاں مینگورہ کی 200 کمیونٹی پولیس نے ٹریننگ مکمل کر کے حلف اٹھا لیا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر کمیونٹی پولیس نے بہترین پریڈ پیش کی۔ ٹریننگ مکمل کرنے والے ریکروٹس نے بہترین انداز میں ریہرسل کر کے اپنے پن کا مظاہرہ کیا، جسی موقع پر موجود حاضرین نے سراہ کر داد دی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں مہمان خصوصی میاں افتخار حسین کے علاوہ صوبائی وزیر ایوب اشاڑی اور ڈی آئی جی ملاکنڈ رینج قاضی جمیل الرحمان نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے پریڈ کا معائنہ کیا اور ٹریننگ کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ کمیونٹی پولیس کی ان اہلکاروں کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد جہاں ایک طرف ان کو روزگار میسر ہوگا تو دوسری طرف وہ اپنے علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے بھی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، کبل، سوات۔ ناظرین، سرحد کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے سرزمین پنجاب کی جانب، جہاں لاہور اور بہاولپور سے پیار اور جذبوں کے ترجمان پھولوں کے میلوں کا احوال شامل کیا گیا ہے۔ وہیں اچ شریف کے ایک ایسے خاندان کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس کے 9 بچے پراسرار بیماری سے مرجھائے ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ میری دھرتی میری دنیا میں بہاول نگر، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور، رحیم یار خان اور دیگر علاقوں کی رپورٹس بھی شامل کی گئی ہیں۔ اچھ شریف سے ضیاء الحق شہزاد۔ میں اس وقت موجود ہوں بستی لالو بلوچ کے اس بدقسمت مکان پر جہاں دنیا کی خطرناک بیماری نے حملہ کر رکھا ہے۔ اولاد انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ انسان اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر ایک منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، مگر بستی لالو بلوچ کے رہائشی محنت کش غلام فرید جسمانی دماغی معذوری کا شکار اپنے 9 بچوں کا علاج نہ ہونے پر دن رات پریشانی کے عالم میں گزار کر خود ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے۔ محنت کش کے 3 بیٹے اور 6 بیٹیاں پراسرار طور پر دماغی جسمانی معذوری کا شکار ہیں۔ پیدائش کے وقت بچے نارمل جبکہ فوری بعد بچے معذور ہو جاتے ہیں۔ علاج نہ ہونے کے باعث اس کے 2 بچے چل بسے ہیں۔ غربت کے باعث ان بچوں کی بیماری کی بھی آج تک تشخیص نہیں ہو سکی۔ محنت کش نے بہاولپور کے پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹرز کو چیک کرایا مگر وسائل نہ ہونے کے باعث علاج نہیں کرا سکا۔ ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ حکومت اور انسانی حقوق کے دعوے دار NGOز کی بھی ایک ہی گھر میں 9 معذور بہن بھائیوں پر نظر نہیں پڑی۔ اگر ان کا بر وقت علاج ہو جاتا تو یہ نارمل زندگی گزار رہے ہوتے۔ شاید ہمارے ملک میں امیر اور غریب کا فرق موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بچوں کا علاج نہ ہونے کے باعث یہ عمر بھر کی معذوری کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ محنت کش غلام فرید نے حکومت اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بچوں کا علاج کرانے کی اپیل کی ہے۔ حکومت اگر اپنی سرپرستی میں ان بچوں کا علاج کرائے تو یہ بھی اس بیماری سے نجات پا کر نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیمرہ مین اتشام ساحل کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچھ شریف۔ پھول پیار اور جذبوں کے اظہار کی بہترین علامت ہیں۔ ویلنٹائن ڈے ہو یا کوئی خوشی کا موقع، پھول دینے والے کی چاہتوں کے عکاس ہوتے ہیں۔ بہار کا موسم شروع ہوتے ہی ہر طرف رنگا رنگ پھول کھل اٹھتے ہیں، جن کو بہتر انداز میں پیش کرنے والے کی حوصلہ افزائی کے لیے پھولوں کی نمائش منعقد کرائی جاتی ہیں۔ بہاولپور کے تاریخی اور خوبصورت نور محل میں کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر انتظام 2 روزہ پھولوں کی نمائش جاری ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ بہاولپور کور کی مختلف یونٹس، کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل، قائد اعظم میڈیکل کالج، اسلامیہ یونیورسٹی اور سادے پبلک سکول نے مختلف قسم کے پھولوں کے سٹال سجائے، جن کا مقصد رنگ برنگے پھولوں سے امن اور ذہنوں کو سکون فراہم کرنا تھا، اور یہ نمائش شہر بھر کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ پھولوں کے ان مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اداروں کے نمائندگان کو گیریزن کمانڈر میجر جنرل خاور حنیف نے شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس نمائش کا مقصد لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا تھا کہ وہ رنگ برنگے پھولوں سے امن کا پیغام پھیلائیں۔ کیمرہ مین عمر فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق اوان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ میں ہوں طارق حفیظ اور ہم اس وقت موجود ہیں ریلوے جنکشن بہاول نگر۔ بہاول نگر جنکشن، جس کا شمار قیام پاکستان سے قبل بر صغیر کے چند اہم جنکشنوں میں ہوتا تھا، جس پر ٹرینوں کی چہل پہل نظر آتی تھی۔ کراچی سے دہلی جانے والی ریل گاڑیوں کی گزرگاہ جنکشن بہاول نگر آج ویرانی کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی ویران، جبکہ 400 سے زائد رہائش گاہوں پر پرائیویٹ افراد کا قبضہ ہے۔ اس کی اہمیت کی کسی طور پر بھی خانے وال اور روہڑی جنکشن سے کم نہ تھی۔ 1950 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے بطور وزیر اعظم بذریعہ ٹرین بہاول نگر آئے۔ آج سما سٹہ سے بہاول نگر تک ایک پیسنجر ٹرین چلتی ہے، جو کہ اکثر اپنے مقررہ وقت سے 4-5 گھنٹے تاخیر سے ہی پہنچتی ہے۔ اس ریلوے جنکشن کی تباہی میں جہاں محکمہ ریلوے کے اعلیٰ افسران کی عدم توجہی شامل ہے، وہاں پر مقامی ٹرانسپورٹوں نے بھی مکمل کردار ادا کیا ہے۔ اگر وہگا کی طرح امرو کا ریلوے ٹریک کو بھارت کے لیے کھول دیا جائے تو کراچی ملتان کے لوگوں کو نہ صرف سہولیات میسر ہوں گی بلکہ بہاول نگر ایک تجارتی مرکز کی صورت اختیار کر جائے گا۔ بہاول نگر ریلوے جنکشن پھر سے آباد ہو جائے گا۔ تجارتی حوالے سے تو اس کی اہمیت ہے ہی، مگر دفاعی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے۔